پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ محمد بن اسماعیل بن آذر بخاری رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد واقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس پیدا کرنے والے نے میرا نور پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں برس تک وہ میرا نور اللہ کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 برس تک عبادت میں لگا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک گوہر موتی پیدا کیا اور اپنی جلالی نظر سے اس پر دیکھا۔ وہ گوہر اللہ کی جلالی نظر سے پانی ہو کر 1000 برس تک بہتا رہا، بس اس کے 10 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش بنایا، ایک رکن سے دوسرے رکن تک 4000 برس کی راہ۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی صورت میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا کرگس کے ڈھانچے میں اور چوتھا گائے کی شکل میں۔ ان کو حکم الہی ہوا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے بہت زور لگایا مگر نہ اٹھا سکے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 آسمان اور زمین کا زور دیا، اب اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر چاہا کہ اٹھائے، پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد و تسبیح ہے، سبحانک ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پاک ہے وہ سلطنت اور ملکوت والا، پاک ہے وہ عزت والا، بزرگی والا، ہیبت والا، قدرت والا، کمال والا، جمال والا، بڑپن والا۔ پاک ہے وہ بادشاہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے نہ نیند آئے نہ موت، قابل تعریف، پاک صاف ہمارا رب، فرشتوں اور روح کا رب۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا، دوسرے حصے سے قلم بنا لیا، لمبائی اس کی 500 سال کی راہ اور چوڑائی 40 سال کی راہ۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، اونچائی اس کی 100 سال کی راہ اور چوڑائی 100 سال کی راہ، اور اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ لکھ۔ عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا، لکھ میرا علم میری مخلوق میں۔ عرض کیا کس نام سے شروع کروں؟ فرمان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے 1000 سال میں بسم اللہ لکھا۔ اس کے بعد رب کا یہ فرمان لکھا، انی انا لا الہ الا اللہ و محمد رسول من ستر و من بقضائی وشبر ولائی و سقب لانمائی و رضی بحکمہ کتبوتہ صدق و بعثتہ یوم القیامت ما شریکین و من لم یستسلم بقضائی و لم یصبر علی بلائی و لم یشکر علی نعمائی و لم یرضی علی حکمی فلیختر ربا سوائی۔ ترجمہ، تحقیق میں معبود ہوں نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، اور محمد میرے رسول ہے،
جو تابع ہوا میری قضا کا اور صبر کیا میری بلا پر اور شکر کیا میری نعمتوں پر اور راضی ہوا میرے حکم پر، لکھوں گا میں اس سے صدیق اور اٹھاؤں گا اسے قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ، اور جو تابع نہ ہوا میری قضا کا اور صبر نہ کیا میری بلا پر اور شکر نہ ہوا میری نعمتوں پر، راضی نہ رہا میرے حکم پر، بس چاہیے کہ صرف مجھے کو معبود بنا دے۔ پھر لکھا، قلم نے بارش کے قطروں، پیڑ کے پتوں اور بالوں کے ذروں تک کو اور وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے قیامت تک۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تو بے مثال ہے، تو یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب پیارے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر میں پیدا اسے نہ کرتا تو اپنی قدرت بھی نہ ظاہر کرتا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تو مارے خوف کے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت ہے کہ لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ اللہ کی اور سے آواز آئی، یمحو اللہ و یثبتہ وعندہ ام الکتاب، اللہ ہی جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے یا باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج، پانچویں سے چاند، چھٹے سے بہشت، ساتویں سے دن، آٹھویں سے فرشتے، نویں سے کرسی، دسویں سے نور محمدی کو پیدا کیا اور اس مبارک نور کو عرش کے داہنی طرف حمد و ثنا بیان کرنے میں لگائے رہا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اس کی اونچائی اور چوڑائی 500 سال کی راہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے ہیبت کی نظر ڈالی، وہ خود بخود پگھل کر پانی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد ہواؤں کو پیدا کر کے حکم فرمایا کہ تم ہر چاروں کونے پر اس پانی کو موز کرو، کف نکالو، تو اللہ کی قدرت سے آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گئی۔ اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں لٹکا رہا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مروارید کا، ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پاکی کے کف سے لال مٹی کی پشت پیدا کی، اسی جگہ اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبریل اور میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا مٹی کی اس پشت کو چاروں کونوں تک پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا، کاف پہاڑ سے، اور کاف پہاڑ کی چھایا ہی زمین اور آسمان کی ہریالی ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 5 سال کی راہ ہے، اور کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مسک کی اور 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہیں، اور 70,000 علم ہیں، اور ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، ایک اژدہا ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے، اور فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو اور 4تھی زمین پر
सांप और तीसरी पर तकलीफ पहुंचाने वाले जानवर और दूसरी पर परियां और पहली जमीन पर सब आदमी हैं और सातवीं के नीचे एक गाय है, उसके 4000 सींग हैं, एक सींग से दूसरे सींग तक 500 साल की राह का सफर है और ये 7 तबके जमीन के उसके सींगों के दरमियान है और यह गाय एक मछली की पीठ पर खड़ी है और यह मछली पानी पर है। उस पानी की गहराई 40 साल की राह है और वह पानी हवा पर लटका हुआ है और हवा अंधेरा दोजक पर और दोजक एक संगे आसमान के पत्थर पर और फरिश्ते के सिर पर है। वह फरिश्ता हवा पर है और हवा लटकी हुई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि तहतसरा यानी सबसे निचला हिस्सा नाम है ताज़ा फूल का, वह 7वीं जमीन के नीचे है। सरा के नीचे दोज़ख है, उसमें एक सरदार है, नाम उसका मालिक है। मालिक के तहत 19 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते की दाहिनी तरफ 70,000 हाथ और दाईं तरफ भी 70,000 हाथ है। हर हाथ पर 70,000 उंगलियां और हर उंगली पर एक एक अजदहा है। हर अजदहा के सिर पर एक सांप है, उसकी लंबाई 70,000 साल की है। हर सांप के सिर पर एक बिच्छू है। अगर दोजखियों को एक डंक मारे तो 70 वर्ष तक दर्द से लौटते रहेंगे और बाईं हाथ की उंगलियों पर एक स्तून आग का है। अगर एक स्तून हश्र के मैदान में डाला जाए और सब इंसान और जिन मिलकर उसे हिलाना चाहे तो हिल ना सके। इन फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम दोज़ख के अंदर जाओ। उन्होंने अर्ज किया कि खुदावंदा ऐसी जलती आग में किस तरह जाए। जिब्रील ने रब के हुक्म से एक अंगूठी बहिश्त से लाकर उनके माथे पर उससे दाग दी। अंगूठी पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ताकि दोज़ख की आँच उन पर असर न करे। तब वे 19 फरिश्ते दोज़ख में गए और क़यामत तक वहीं रहेंगे। जो मोमिन माथे और दिल पर दागे मोहम्मदी रखेगा तो हरगिज़ दोज़ख की आग का रंज और सदमा उसे ना पहुँचेगा। और दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनमें से एक गिरोह तक़सीम किया गया है। उनमें से पहला जहीम है, दूसरा जहन्नम है, तीसरा सकर है, चौथा सईर है, पांचवा नसीर है, छठा हाविया है, सातवां हुतमा है। रिवायत है कि एक दिन हज़रत जिब्रील को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वह लानी थी कि यकायक जलजले के सदमे से जमीन और पहाड़ हिल गए और उसके साथ ही एक हौलनाक आवाज़ आई कि चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा कि ये कैसी आवाज़ थी। जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7,000 वर्ष से एक पत्थर 1000 मन का दोज़ख में डाला गया। आज तक वह नीचे चला जाता था। अभी वह करे हुतमा यानी हुतमा का गढ़ा में पहुँचा। यह उसकी आवाज़ थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वह किसकी जगह है? अर्ज किया कि मुनाफिकों की, और 6ठे दर्जे में मुशरिक रहेंगे और 5वें दर्जे में बुतपरस्त, 4थे दर्जे में शराब बेचने वाले और 3रे दर्जे में तरशा, 2रे दर्जे में यहूदी और पहले दर्जे में तुम्हारी उम्मत के गुनाहगार। दोज़ख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70,000 की राह है और एक सरपोश संगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है दोज़ख के मुंह पर रखा है।
دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی اتنی بڑی ہے کہ تم اس کی عرض سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس کی ہے، اس کے 70,000 سینگ ہیں اور زمین میں گڑے ہیں۔ وہ گائے اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اگر وہ ہل جائے تو پوری کائنات الٹ پلٹ جائے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ہر آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے اللہ کے ہر طرح کے گنگان میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اللہ کے نور کی تجلی سے جل بھن کر راکھ ہو جائے۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل میں، کچھ سانپ کی شکل میں اور کچھ گدھ کی شکل میں ہے، کچھ کا آدھا بدن برف کا اور آدھا آگ کا ہے، کچھ کھڑے عبادت کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں اور کچھ بیٹھے ہوئے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لگاتار عبادت کے باوجود قیامت کے دن معافی چاہیں گے۔ پھر خالق نے 7 دنوں میں یعنی اتوار کو عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، سوموار کو 7 طبق آسمان کے، منگل کو 7 طبق زمین کے، بدھ کو اندھیرا، برہسپتی کو منافع زمین، جمعہ کو سورج چاند اور تاروں کو اور سب آسمانوں کو حرکت دیا، اور سنیچر کو تمام دنیا کی پیدائش سے فارغ ہوا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ایک حصہ زمین پر اور ایک حصہ زمین کے نیچے لے گئی۔ اس طرح اس کے بعد بے دھواں کی آگ پیدا کر کے اس سے جنوں کی قوم پیدا کی، جنوں سے دنیا بھر گئی۔ اس پر اللہ نے یوسف نام کے ایک پیغمبر بھیجا، جنوں نے اس پیغمبر کی نصیحت نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ نے اسرائیل کو کچھ دوسرے فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر دنیا کو ان سے پاک کیا۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال، اللہ ہی اس حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ۔